ربا، سود کھانا، سودی لین دین میں ہمارا معاشرہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ 10 سال سے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے تک کیا ہے، سود کھاتے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ مرد بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں۔ شہر میں، دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کا گروپ، ہر ہفتہ 10 روپے 20 روپے جمع کرنا، اس میں ڈبایا جاتا ہے، رجھایا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ ہی بن جائیں گے۔ ہم نے جہاں تک تحقیق کی اس تعلق سے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 5000 لیتے ہیں تو آپ کو 5000 1 روپیہ ہی بڑھا کر کے دینا ہے، لیکن آپ کو دینا ہے 1 روپے بڑھائیں، 8 آنا بڑھائیں، 1000 بڑھائیں، جرم میں کیا ہے، سب برابر ہے۔ اس میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، مسکین ہوتی ہیں، اب جو اس کے باقاعدہ اس بیچ میں جو سودی لین دین کرنے والے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، باقاعدہ اب ان کی رقم کو ادا کرنے کے لیے معاملہ یہاں تک کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے میں رقم ادا کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ زنا کروں گا۔ اب عورت تیار بھی ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ اب جنہیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، زنا کا جرم کا پتہ نہیں، شریعت کے علم نہیں ہے، اب اس چیز کو وہ ہلکا سمجھتی ہے اور ہلکے میں لے کر کے سود پر سود اور اس کا پیسہ لگائے جاتی ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں تو جیت گئی۔ اللہ کے بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ یہ کوئی فرضی معاملہ نہیں، حقیقت ہے، پتہ کر لیجیے آپ۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ سود کھانے والا پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ سود خور کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو چھین لیتا ہے، سود خور کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کی محبت کو چھین لیتا ہے، سود خور کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو چھین لیتا ہے، ان کی عبادتوں کے اندر جو کیفیت اور عبادتوں میں جو خشوع اور عبادتوں میں جو ڈر اور خوف ہو، ان ساری کیفیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، بھوکا بھیڑیا بن جاتا ہے۔ سود خور، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کہ قیامت کے دن جس طرح سے سود خور دنیا میں پریشان رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر میں جمع کرے گا تو وہ پاگل پھرے گا، اپنا ہوش کھو بیٹھے گا، لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ جو پاگل ہو گیا ہے یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑا ہوں گے مگر جیسے وہ لوگ کھڑا ہوتے ہیں جسے شیطان نے کچوکا لگا کر کے، شیطان نے مار کر کے انہیں خپتی بنا دیا ہو، انہیں پاگل بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن سودخور مخبوط الحواس کی شکل میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، پاگل ہو جائیں گے، لوگ دیکھ کر کے جان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ بچے سے لے کر کے بوڑھے تک اس میں ملوث، سودی لین دین، آن لائن کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، کسی گیم کے ذریعے سے آدمی سودی لین دین کر رہا ہے، کوئن کے ذریعے سے آدمی سودی لین دین میں مبتلا ہے۔
بیٹھے بیٹھے پیسہ کماؤ. پیسہ کہاں کما رہے ہیں آپ؟ آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ دنیا کے جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے سے پہلے وہ چیز، وہ فیلڈ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اس چیز کو پہلے جان لیجئے. وہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ورنہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تجارت حلال کی ہوتی ہے لیکن آپ کا لین دین غلط طریقے سے کرنے کی وجہ سے وہ آپ کی تجارت حرام ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، حلال تجارت ہے. کپڑے کی دکان کھول کر کے آپ نے سودی پیسے کو، سودی رقم کو اس کے لیے لگا دیا ہے. یا پھر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، گراہک کو ادھار دے رہے ہیں لیکن سود سمیت پیسہ لے رہے ہیں. یا پھر جہاں سے آپ مال لا رہے ہیں، مال لانے کا جو طریقہ ہے وہ سودی طریقہ ہے. تو فی نفسہ ہی کپڑے کی تجارت تو حلال ہے لیکن آپ نے تجارت کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ غلط اپنانے کی وجہ سے آپ کی تجارت حرام ہو گئی ہے، آپ کا پیسہ حرام ہو گیا ہے. اب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ آنسو بہائیں گے آپ کا آنسو بہانا رب کے یہاں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے حلال کا کھانا بہت ضروری ہے. حلال رزق حلال شرط ہے. تاجر صاحب ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں لیکن سود خور ہیں. ہر سال حج کو جا رہے ہیں، نفلی حج پر حج کیے جا رہے ہیں لیکن سودی لین دین کا معاملہ ان کی زندگی میں. اللہ کے بندو اللہ کا خوف کرو. آپ زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے معاملے میں جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کا حلال ہونا، اس کام کا حرام ہونا یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. 10 سال 15 سال کا بچہ ہم جنہیں موبائل تھما دیتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے وہ سودی لین دین کر رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ماں باپ نہیں ہے اس کے ذمہ دار؟ کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسے واردات جو ہمارے معاشرے میں ہوئے ہیں، لڑکا ہے وہ بچہ ہے، سودی لین دین کی وجہ سے مال بڑھتا گیا، لاکھوں کا سود ہو گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ماں باپ ذمہ دار نہیں؟ بچوں کو اگر ہم شراب کے گلاس دے کہیں گے بیٹے شراب مت پینا، بچوں کے ہاتھ میں ہم بم اور پستول دے کے کہیں گے بیٹے کسی کی جان مت مارنا، وہی معاملہ ہے. بچے جنہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں تعلیم کی ضرورت ہے، جنہیں اخلاق کی ضرورت ہے، جنہیں تربیت کی ضرورت ہے، آپ نے انہیں مہنگا موبائل تھما دیا ہے. اب آپ کا بچہ مہنگا کپڑا پہن رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ مہنگے جوتے پہن رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ جوتا کہاں سے آیا ہے؟ بالکل شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں اس چیز میں ملوث کر رہے ہیں. آپ ماں باپ ذمہ دار ہیں. آپ کے علم میں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو 10 روپیہ دیا ہے، 10 روپے کے بجائے اگر وہ 15 روپے کا سامان کھا رہا ہے تو 5 روپے جو ایکسٹرا کھا رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کہ 5 روپے کہاں سے آیا ہے. یہ تربیت ہے. تو سود کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. زمانہ جاہلیت میں سود کا ایک طریقہ، خطرناک طریقہ رائج تھا، اور آج بھی وہ طریقہ کیا ہے؟ رائج ہے. وہ کیا ہے؟ سود پر سود. وہ کیسے؟ کہ ہم نے کسی سود خور نے کسی کو 10,000 روپے دیا کہ میں 10,000 روپے اس شرط پر دے رہا ہوں کہ جو آنے والا مہینہ جنوری ہے نا، جنوری کی 10 تاریخ کو آپ مجھے 10,000 پلس 2,000 12,000 واپس کریں گے. اور اگر
آنے والا مہینہ جو 10 تاریخ ہے اس میں اگر آپ 10,000 پلس 2,000 سود سمیت 12,000 واپس نہیں کیا تو میں آپ کو اور مہلت دیتا ہوں، لیکن آپ کو 10 دن 15 دن کی جو مہلت دیتا ہوں اس میں 2,000 پلس 1,000 اور میں ملا دوں گا۔ مثال کے طور پر 10,000 میں نے آپ سے لیا ہے، آنے والا مہینہ 10 تاریخ کو اگر آپ مجھے 10,000 واپس کرتے ہیں تو 2,000 سمیت 2,000 سود دیں گے، 12,000 دیں گے، اور اگر آپ آنے والی 10 تاریخ کو اگر آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو میں مہلت دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ 12,000 میں آپ سے 14,000 لوں گا یا پھر 13,000 لوں گا۔ اب پھر اگر آنے والی تاریخ میں وعدہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ سود پر سود بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اصل رقم 10,000 ہے، اصل رقم سے زیادہ سود کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ 12,000 13,000 سودی ہو جاتا ہے۔ آج بھی رائج ہے لوگ سے بلوی سے۔ قرآن اسی کو واضح طور پر فرماتا ہے کہ بہت خطرناک مویشی، خطرناک قسم کے سود کو بھی قرآن اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے بڑھائے چڑھائے بغیر سود کھا سکتے ہیں، نہیں، سود مرکب ہو چاہے سود مفرد، یہاں پر جرم کو واضح کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود کھانے کا جو معاملہ تھا آج بھی وہ سب چل رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی سود لینے دینے والا، سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے سود کھانا چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سود کھانے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں رک گئی ہے، توبہ کرو، سودی لین دین کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے گا توبہ کرنے کے بعد، سودی لین دین چھوڑنے کے بعد۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا، رواہ مسلم فی کتاب المساقات۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، 5 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس سے سود کا جرم کتنا خطرناک ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فائدہ ایک شخص کو ہو رہا ہے یا پھر 2 شخص کر سکتے ہیں، بھائی میں فی الوقت آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، لینے والے کو، سود پر لینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، اور سود سمیت پیسہ جو دیا اس کو لینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن بقیہ اور جو 3 قسم جو ان کے شریک ہیں، جو ان کے معاون ہیں، وہ بھی گناہ میں برابر ہیں۔ جس طرح سے سود لینے والا گناہگار ہے، اسی طرح سے اور 3 افراد بھی گناہگار ہیں جنہیں پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے سود دینے والا گناہگار ہے، بقیہ 3 قسم کے افراد بھی اسی طرح سے گناہگار ہیں، جبکہ ان تینوں کو پیسے کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود خور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، رحمت الہی سے وہ شخص دور ہو گیا۔ تو سود کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود کھلانے والے یعنی سود لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ دوسری قسم وہ کاتبہ، سودی لین دین کے لیے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے
کہ بینک کا جاب کرنا حرام ہے، بینک کی کمائی حرام ہے، وکاتب وہی معاملہ ہوتا ہے، لکھنے جوکنے کا معاملہ ہوتا ہے، بینک کی کمائی حرام ہے، اس میں بینک سے جو کمائی آتی ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ شاہدئی ہے، اور سود پر جو دو گواہ ہوتے ہیں، جو دستخط کرتے ہیں، جو دو گواہ، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ تو سود لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور سود پر جو دو گواہ ہیں ان دو گواہوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وقال ہم سوا، آگے فرماتے کہ گناہ میں پانچوں کے پانچوں قسم والے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے لیا ہے جنہوں نے دیا ہے زیادہ گناہ ہے، اور جو لکھ رہے ہیں اور جو گواہ ہیں انہیں کم گناہ ملنے والا ہے، نہیں، پانچوں کو برابر گناہ ملنے والا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ مسلم معاشرہ سودی لین دین میں ملوث ہے، پہلی صف کا نمازی ہے لیکن سود خور ہے، تہجد گزار ہے لیکن سود خور ہے، دعائیں پر دعائیں مانگتا ہے مگر سود خور ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے مگر سود خور ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے۔ مسلم معاشرے میں جو حساس ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ میری تجارت حلال ہے کہ حرام ہے، میری تجارت میں کہیں سود کا شائبہ تو نہیں ہے۔ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ مزید اسی خطرناکی کو جاننے کے لیے ایک اور حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 عوبہ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، رواہ ابن ماجہ فی ابواب البیوع۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رہے، جنہیں بھی سود سے ذرا بھی لگاؤ، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 عوبہ، سود کے 70 گناہ ہیں، 70 دروازے ہیں گناہ کے، 70 دروازے ہیں گناہ کے۔ ایسرها، سب سے ہلکا گناہ کتنا خطرناک ہے وہ بتایا جائے۔ سب سے سود کا سب سے ہلکا گناہ بہت ہی خطرناک ہے، تو جو ہلکے سے بڑھ کر کے گناہ ہے وہ کتنے خطرناک، اور وہ کتنے گناہ کے وہ کتنے خطرناک والے دروازے ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں سے نکاح کرے۔ سود کھانا اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کی طرح ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ کیا کوئی معاشرے کا حساس شخص جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے یہ گوارا کرے گا اپنے سگی ماں سے نکاح کے بارے میں تصور بھی کرے گا؟ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن سودی لین دین کرنا گویا اپنے سگی ماں سے نکاح کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اس معاملے میں حساس رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہیں، آدمی کے اخلاق کو ہلاک کر دیتے ہیں گناہ، اس طرح کے گناہ آدمی کے کردار کو ہلاک کر دیتے ہیں، آدمی کی نیکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، آدمی کے ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے ذرا ایسی قباحت کو سمجھ لیتے ہیں۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلة اسری بی رجلا یسبح فی نہر ویلقم الحجارة فسألت ما هذا فقیل لی آکل الربا، رواہ احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب معراج جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ یسبح فی نہر، وہ پانی میں دریا میں تیر رہا ہے، وہ دریا میں تیر رہا ہے، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے ہیں، دریا میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ فَسَأَلْتُ مَا هَذَا، میں نے کہا کہ جبریل اتنا خطرناک معاملہ، اتنی خطرناک سزا یہ کون ہے؟ کہا کہ آکل الربا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سودی لین دین میں ملوث تھے۔ الامان والحفیظ، اللہ المستعان، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود لینے والا
اور سودی کاروبار میں ملوث ہونے والا، کیا کوئی شخص تیار ہے کہ میں اللہ سے جنگ کروں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا؟ قرآن کہتا ہے کہ سود میں ملوث ہونے والا اگر وہ سودی لین دین چھوڑتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بتائیے اس کا یہ مزاج ہو جائے، کہاں ان کی آخرت، کہاں ان کی دنیا؟ اتنا خطرناک ظلم ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری احادیث چھان کر کے دیکھ لیجئے، جتنے سارے جرائم میں کسی بھی جرم میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جرم کرنے والا در حقیقت اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ واحد سود اتنا خطرناک جرم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سودی لین دین کرنے والا در حقیقت میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں یہ بات ہے کہ مجھے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، سود کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، ہو گیا معاملہ، ہو گیا، اب اللہ سے ڈرو، سودی لین دین کو مکمل طریقے سے چھوڑ دو، اپنی زندگی سے کنارہ کرو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کھانا چھوڑا نہیں، سودی لین دین کرنا چھوڑا نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔